آج ہم پاکستان کے آئین کی کتاب سے ایک ایسا ورق نکال رہے ہیں جو ہر شہری کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ہمارے پاس آئین کے باب اول کا ایک حصہ ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے۔ بالکل۔ یہ وہ حصہ ہے جو ریاست کو بتاتا ہے کہ اس کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور شہری کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی، اور یہ تعلق بہت نازک ہوتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ حقوق صرف کاغذ پر لکھے ہوئے وعدے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی حقیقی طاقت بھی ہے۔ ہم خاص طور پر آئین کے آرٹیکل 8 پر بات کریں گے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی قانون آپ کے بنیادی حقوق سے ٹکرا جائے تو جیتے گا کون؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا حقوق ہمیشہ بالاتر ہوتے ہیں یا اس کہانی میں کچھ ایسے موڑ بھی ہیں جو ہمیں شاید حیران کر دیں؟ بالکل، کیونکہ آرٹیکل 8 صرف ایک قانونی شک نہیں ہے، یہ ریاست اور شہری کے درمیان آپ کہہ لیں کہ طاقت کے توازن کا ایک پیمانہ ہے۔ اچھا، صرف قانونی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سوئچ ہیں جو حقوق کو آن یا آف کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ آئین ایک ہاتھ سے جو گارنٹی دیتا ہے، کیا وہ دوسرے ہاتھ سے واپس بھی لے لیتا ہے؟ چلیں پھر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ آرٹیکل 8 کی پہلی 2 شکیں پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ شہریوں کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ جی، شک 1 کہتی ہے کہ آئین کے بننے سے پہلے کا کوئی بھی قانون یا کوئی بھی رواج اگر وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو وہ اس حد تک کالا دم ہو جائے گا، یعنی ماضی کی صفائی۔ بالکل ایک صاف سلیٹ۔ اور پھر شک 2 مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ریاست مستقبل میں کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو ان حقوق کو چھین لے یا انہیں کم کر دے۔ جی، اور اگر غلطی سے بنا بھی دیا تو وہ قانون بھی اپنی حیثیت کھو دے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت پر ایک لکیر کھینچنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ اور یہاں کالعدم یا وائڈ کا جو لفظ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کو اسے منسوخ کرنے کے لیے ایک اور قانون بنانا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون اپنی پیدائش کے وقت سے ہی مردہ تصور ہوگا۔ جیسے ہی کوئی عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ یہ قانون حقوق سے متصادم ہے، وہ قانون آپ سمجھ لیں کہ قانونی کتابوں سے خود بخود مٹ جاتا ہے۔ واہ! یہی وہ طاقت ہے جسے ہم جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کہتے ہیں، جہاں عدلیہ آئین کی محافظ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، اس میں ایک جملہ ہے اس حد تک کالعدم ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قانون میں 10 باتیں لکھی ہیں اور صرف ایک بات حقوق کے خلاف ہے تو پورا قانون ختم نہیں ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اچھا، اسے قانونی زبان میں ڈاکٹرین آف سیوریبلٹی کہتے ہیں۔ اس کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ سوچیں کہ آپ کے پاس سیبوں سے بھری ایک ٹوکری ہے اور اس میں ایک سیب خراب ہے، تو کیا آپ پوری ٹوکری پھینک دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، آپ صرف وہ ایک خراب سیب نکال کر باہر پھینک دیں گی اور باقی ٹوکری قابل استعمال رہے گی۔ قانون کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ عدالت صرف اس متصادم حصے کو قانون سے الگ کرتی ہے بشرطے کہ باقی قانون اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکے۔ اس سے قانونی نظام میں استحکام رہتا ہے اور غیر ضروری افراتفری نہیں پھیلتی۔ یہ تو بہت معقول بات لگتی ہے۔ یعنی ایک ناقابل تسخیر قلعہ، عدلیہ اس کی محافظ، اور اگر کوئی درار آئی بھی تو اسے بہت احتیاط سے ٹھیک کرنے کا نظام۔ جی، یہاں تک تو سب بہترین لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب کہانی میں ایک موڑ آنے والا ہے۔ جی، اور یہ موڑ آتا ہے آرٹیکل 8 کی شق 3 میں، جہاں آئین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر قلعہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں کچھ خفیہ دروازے بھی رکھے گئے ہیں۔ خفیہ دروازے؟ جی، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں بنیادی حقوق کا اصول لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پہلا خفیہ دروازہ کون سا ہے؟ پہلا استثناء مسلح افواج، پولیس اور امن و امان قائم کرنے والی دیگر فورسز سے متعلق قوانین کے لیے ہے۔ اوکے۔ آئین کہتا ہے کہ ان اداروں کے اہلکاروں پر لاگو ہونے والے قوانین کو اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کے بنیادی حقوق کو محدود کرتے ہیں، بشرطے کہ ان قوانین کا مقصد ان اداروں میں نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہو۔ یہ بات
کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ فوج یا پولیس کی نوکری عام نوکریوں جیسی نہیں ہوتی، وہاں نظم و ضبط کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ ایک خطرناک راستہ نہیں؟ نظم و ضبط کی آڑ میں کسی اہلکار کے بنیادی انسانی حقوق کہاں تک محدود کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی لکیر کون کھینچے گا؟ کیا اس پر کبھی عدالتوں میں بحث ہوئی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور عدالتوں میں اس پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ منطق تو یہی ہے کہ قومی سلامتی اور امن و امان کے لیے ان اداروں کا ایک خاص طریقے سے کام کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن عدالتوں نے کئی بار یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ استثناء لامحدود نہیں ہے۔ اچھا۔ نظم و ضبط اور فرائض کی ادائیگی کا حقوق سے ایک منطقی تعلق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شق کو استعمال کر کے کسی اہلکار سے اس کی انسانی تکریم ہی چھین لی جائے۔ یہ ایک بہت باریک لکیر ہے جس پر عدلیہ کو پہرا دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا پہلا استثناء، لیکن اس کے بعد جو استثناء آتا ہے وہ تو بہت ہی وسیع اور پراسرار لگتا ہے۔ جی۔ شق 3 کا دوسرا حصہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کا یہ اصول ان قوانین پر بھی لاگو نہیں ہوگا جو آئین کے پہلے شیڈول میں درج ہیں۔ بالکل۔ اب یہ پہلا شیڈول کیا بلا ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آئین نے حقوق کا ایک شاندار محل بنایا اور پھر اس کے برابر میں ایک ایسی فہرست رکھ دی جس میں لکھا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس محل کے دروازے بند ہیں۔ آپ نے اسے بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ پہلا شیڈول آئین کے اندر ایک بہت بڑی پہیلی ہے۔ یہ دراصل قانونوں کی ایک فہرست ہے جنہیں آئین نے ایک طرح کی آئینی امان یا امیونٹی دے دی ہے۔ امان؟ جی۔ ان قانونوں کو آپ عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس سے وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کیا، آئین حقوق کو اتنی اہمیت دینے کے فوراً بعد اتنی بڑی چھوٹ کیوں دیتا ہے؟ تو اس میں کس قسم کے قوانین شامل ہیں؟ کیا یہ کوئی قومی راز ہے؟ نہیں، یہ راز نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ وہ سیاسی اور عملی مجبوریوں سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا۔ تاریخی طور پر اس شیڈول میں ایسے قوانین ڈالے گئے ہیں جو سیاسی طور پر بہت حساس تھے۔ مثال کے طور پر 70 کی دہائی میں کی گئی زرعی اصلاحات یا صنعتوں کو قومیانے کے قانون۔ یعنی بڑی معاشی پالیسیاں۔ جی۔ اس وقت کی حکومتیں چاہتی تھیں کہ ان کی بڑی معاشی پالیسیوں کو عدالتوں میں چیلنج نہ کیا جا سکے، اس لیے انہوں نے ان قوانین کو آئین کے اس حفاظتی چھتری کے نیچے رکھ دیا۔ یہ آئین کے اندر نظریے اور حقیقت کے درمیان ایک ٹکراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف بلند و بانگ اصول ہیں اور دوسری طرف زمینی سیاست کی مجبوریاں۔ تو یہ ایک طرح کا سیاسی سمجھوتا تھا، ہم آپ کو بنیادی حقوق دیتے ہیں لیکن ہمارے کچھ پرانے اور اہم فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو آئین کی روح کے خلاف نہیں لگتا؟ بالکل، یہ ایک بنیادی تضاد ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جو آئین کے متن میں نہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں میں لکھی گئی ہے۔ اچھا؟ گزشتہ کئی دہائیوں میں سپریم کورٹ نے اس شیڈول کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالتوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس شیڈول میں شامل کوئی قانون اگر انسانیت کی بنیادی اقدار جیسے جینے کا حق یا تکریم انسانیت کے ہی خلاف ہو جائے تو کیا تب بھی آئین خاموش رہے گا؟ اور اس پر عدالتوں کے فیصلے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ تو یہ شیڈول ایک جامد فہرست نہیں بلکہ ایک زندہ قانونی میدان جنگ ہے۔ اچھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر قانون کو ہمیشہ کے لیے چھوٹ مل گئی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ شق 4 میں بھی کچھ ایسا ہی ذکر تھا۔ جی۔ اس میں پہلے شیڈول کے حصہ 2 کا ذکر ہے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ جی، یہ کہانی کا ایک اور دلچسپ حصہ ہے۔ آئین سازوں کو یہ احساس تھا کہ پہلے شیڈول میں شامل تمام قوانین ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے جا سکتے۔ کچھ قوانین ایسے تھے جن میں واضح طور پر مسائل تھے، اس لیے انہوں نے شیڈول کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ شق 4 کہتی ہے کہ جو قوانین حصہ 2 میں ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ کو 2 سال کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ انہیں بنیادی حقوق کے مطابق ڈھال لے، ورنہ 2 سال بعد وہ اپنی یہ خصوصی آئینی حفاظت کھو دیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کی مہلت تھی، ایک عبوری دور؟ بالکل،
اس سے تو لگتا ہے کہ آئین بنانے والے مستقبل کی پارلیمنٹ کو ایک ہوم ورک دے کر جا رہے تھے کہ ہم سے جو رہ گیا ہے اسے آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ بالکل، یہ اصول پسندی اور عملیت پسندی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک ہی دن میں درجنوں پرانے قوانین کو کالعدم قرار دے دیا جاتا تو ملک کے قانونی اور معاشی نظام میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ تھر پر لکھی ہوئی لکیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک زندہ داستان ہے جسے وقت کے ساتھ معاشرے کی ضروریات کے مطابق بہتر بنانا پڑتا ہے۔ اور شک 4 نے اس بہتری کا ایک روڈ میپ فراہم کیا۔ جی بالکل۔ اور آخر میں شک 5 آتی ہے جو ایک بار پھر حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس باب میں دیے گئے حقوق کو معطل نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ جب آئین خود اس کی صریحاً اجازت دے۔ یہ پڑھنے میں تو بہت مضبوط لگتا ہے۔ اور یہ ہے بھی بہت مضبوط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکومت یا کوئی انتظامی آفیسر اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے آپ کا بولنے کا حق ختم یا آپ کی نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ اچھا۔ یہ شک انتظامیہ کے اختیارات پر ایک واضح تالا لگا دیتی ہے۔ حقوق کی معطلی بھی خود ایک آئینی عمل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کا نفاذ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی کے دوران ہمارے بنیادی حقوق مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں؟ ایک دن ہم آزاد شہری کے طور پر سوئیں اور اگلی صبح ہمارے تمام حقوق معطل ہو چکے ہوں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اچھا۔ آئین خود یہ بتاتا ہے کہ ایمرجنسی کن حالات میں لگائی جا سکتی ہے، کون سے حقوق معطل کیے جا سکتے ہیں اور کون سے حقوق جیسے جینے کا حق کسی بھی حالت میں معطل نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ معطلی کا عمل بھی عدالتی نظر ثانی سے بالاتر نہیں ہوتا۔ تو شق 5 اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حقوق ریاست کی صوابدید پر نہیں بلکہ آئین کے مکمل کنٹرول میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل ترین حالات میں بھی۔ تو یہ حقوق کو محض کاغذ کے ٹکڑے سے بڑھ کر حقیقی قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کا آئین بنیادی حقوق پر ایک بہت ہی مضبوط اور پر امید بیان سے شروع ہوتا ہے۔ جی۔ لیکن جیسے ہی ہم تفصیل میں جاتی ہیں ہمیں عملی مجبوریوں، سیاسی سمجھوتوں اور تاریخی ورثے کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک پیچیدہ بھول بھلیا ہے۔ بالکل۔ آرٹیکل 8 کا متن دراصل پاکستان کی قانونی اور سیاسی تاریخ کا ایک آئینہ ہے۔ شق 1 اور 2 وہ مثالی پاکستان دکھاتی ہیں جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جہاں ہر شہری کے حقوق مقدس ہیں۔ اور شق 3 اور پہلا شیڈیول وہ اس عملی پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں جہاں طاقتور اداروں اور سیاسی مصلحتوں کو بھی جگہ دینی پڑتی ہے۔ اصل کہانی ان دونوں کے درمیان کی کشمکش میں ہے۔ اور یہ کشمکش کہاں لڑی جا رہی ہے؟ یہ کشمکش پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پچھلے 50 سالوں سے پاکستان کی عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں ججوں کو ہر روز یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آئین کے نظریے کو فوقیت دیں یا اس کی عملی حقیقت کو۔ ایک آخری سوچ، یہ دستاویز شہری حقوق اور ریاستی اختیار کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یہ توازن سب سے زیادہ آزمائش میں کب آتا ہے؟ کیا وہ قومی سلامتی کا لمحہ ہوتا ہے، معاشی بحران کا وقت، یا سیاسی عدم استحکام کا دور؟ اور جب ریاست نظم و ضبط یا قومی مفاد کی دلیل دے کر کسی فرد کے بنیادی حق سے ٹکراتی ہے تو اس ٹکراؤ کا نتیجہ اس معاشرے کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.